بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب چیئرمین صاحب، دلخراش واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں، جن میں 21 پنجابی شہید ہوئے ہیں، 2 پٹھان شہید ہوئے ہیں اور 6 بلوچ لیویز شہید ہوئے ہیں، اور 28 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے جو سب پٹھانوں سے تعلق رکھتے تھے. جناب چیئرمین صاحب، میں نے یہاں پہ پاکستانی کا ذکر نہیں کیا، میں خود اس کو ایک مذاق سمجھتا ہوں. کوئی پاکستانی اس میں شہید نہیں ہوا ہے. بلوچ شہید ہوئے ہیں، پٹھان شہید ہوئے ہیں اور پنجابی شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے پاکستانیت پہ کام ہی نہیں کیا. میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں میں اسی کے مطابق بات کروں گا. یہ نہیں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی ناراضگی مول لینے سے ڈرنے کے لیے بات نہیں کروں گا. جناب چیئرمین صاحب، کوئی پاکستانی شہید نہیں ہوا ہے. پنجابی شہید ہوئے، بلوچ شہید ہوئے، پٹھان شہید ہوئے. خدا را اس پہ کام کریں، اس پہ کام کرے. یہ پاکستانی کا وردان کرتے، یہ یہاں پہ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ جینین مسائل کی طرف جائیں، جینین مسائل کی طرف جائیں. جتنے بھی میرے دوست حضرات یہاں پہ بیٹھے تھے، سب نے حال پہ بات کی کہ حال میں کیا ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مرے، کتنی گاڑیاں نظر آتش اور کتنے نقصانات ہوئے. میں خدا را آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا ماضی میں جائیں. جب تک آپ ماضی میں نہیں جائیں گے اس وقت آپ اس مسئلے کا حل آپ نہیں نکال سکتے ہیں. ماضی میں کیا ہوا؟ بلوچ خان اب کلات سے لے کر نواب بگٹی تک سب اینٹی اسٹیٹ نہیں تھے، سب پرو اسٹیٹ تھے، سب اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے تھے. لیکن میں آخر میں آؤں گا، یہ آخری واقعہ بیان کروں گا. 48 سے کیا ہوا، 51 میں کیا ہوا، 71 میں کیا ہوا، ان کو چھوڑے. جب تک نواب صاحب زندہ تھے، نواب بگٹی، اس وقت حالات بالکل بہتر تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ شروع ہوا ہے نواب بگٹی کی شہادت سے. جناب چیئرمین صاحب، نواب بگٹی کس چیز پہ شہید ہوا، کس مسئلے پہ شہید ہوا؟ انہوں نے قتل کیے تھے، انہوں نے کوئی گیس پہ قبضہ کیا تھا، انہوں نے کوئی غیر ملکیوں سے پیسے لیے تھے؟ نہیں. ایک ڈاکٹر وہاں پہ جو میرے خیال سے سندھ کی تھی یا کراچی کی تھی، بٹ صاحب، ایک ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے. نواب بگٹی اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور چونکہ وہ ایک اعلیٰ ادارے کا رکن تھا اس لیے آپ نے نواب بگٹی کو ہی دھمکیاں بھیجی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دھمکیاں نہ بھیجیں، میرا مسئلہ سنیں. نواب بگٹی کو شہادت سے یہ سارے واقعات شروع ہوئے اور جو تکبرانہ انداز، جو تکبرانہ نعرہ اس وقت لگا ہمارے جنرل صاحب نے، ہمارے مشرف صاحب نے کہ میں آپ کو وہاں پہ ہٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. جناب چیئرمین صاحب، اس وقت پاکستان کو ہٹ کیا گیا. مشرف نے کوئی بگٹی کو ہٹ نہیں کیا، اس نے پاکستان کو ہٹ کیا. یہ سارا اسی وقت سے شروع ہے، مشرف صاحب کے وقت سے شروع ہے، یہ نواب بگٹی کی شہادت سے شروع ہے. تو کائنڈلی مسئلوں پہ غور کریں. یہ کوئی دہشت گردی ٹھیک ہے، بالکل میں مانتا ہوں کہ دہشت گردی شروع ہو گئی، لیکن اس کو راستہ کس نہیں دیا؟ میرے خیال سے راستے پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. بعد میں انڈین بھی آ کے لگے، ایرانیز بھی آ کے لگے، امریکنز بھی آ کے لگے، سب نے پھر اپنا کام شروع کیا. لیکن جناب چیئرمین صاحب، میری یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح لوگوں کو نزدیک لانا ہے. جس علاقے سے میں آیا ہوں اور یہ نفرت کے بیج نواب بگٹی کی وقت سے یہ بوئے گئے ہیں، اور جب آپ نفرت کے بیج بوئیں گے تو اس میں سے پھول پھر کیسے نکلیں گے؟ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نفرت کے بیج آپ بوئیں گے، اس سے پھول کبھی نہیں نکل سکتے. اور ایک ریسنٹ میں پشتون علاقے میں بھی نفرت کا بیج بویا گیا ہے. پچھلی بار بھی میں نے یہ کیا. ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ادھر جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک نفرت کا بیج بویا. ڈسٹرکٹ چمن، ایک افغان بارڈر جو ہمارا کھلا تھا، اس پہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. اس پہ ایک حکم کے ذریعے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ نے وہ بارڈر بند کر دیا بنا سوچے کہ یہ لوگ کیا کریں گے. 10 لاکھ جناب چیئرمین صاحب، غور کرنے کی بات ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی بلوچوں کی طرح یہ بھی پٹے گا. یہ جو بیج آپ نے بویا ہے اس سے بھی کانٹے ہی نکلیں گے، کوئی پھول اس سے نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے.
10 लाख लोगों पे आपने रोज़गार बंद किया, उसके बारे में आपने कोई नहीं सोचा कि ये 10 लोग खाएंगे क्या, 10 लोग करेंगे क्या। ये मेरे आपसे गुजारिश है कि इस पे भी थोड़ी सी गौर करें कि ये मसला ज़्यादा पेचीदा ना हो। ये मेरी गुजारिशात हैं कि इस पे आप गौर करें, इस पे मिल बैठें और लोगों को बिठाएं। और एक आखिरी मैं एक तजवीज़ देता हूँ, इस बारे में मेरे ख्याल से अगर एक आदमी की खिदमत हम ले, बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, खुसूसन बलूचों के हवाले से, और एक आदमी की हम खिदमत लें, वो मेरे ख्याल से एक रुकन के ज़रिए मेरी ये गुजारिश होगी आपसे एक रुकन की हैसियत से कि एक आदमी को आप दरमियान में डालें, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी को आप दरमियान में डालें। और ये जो सदर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, वो सदर की हैसियत से नहीं, वो एक बलोच की सरदार से आप उसको दरमियान में डालें, आप उसको इख्तियारात दें और आसिफ अली जरदारी को इख्तियारात दें ताकि वो जाके लोगों से मिले, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे आपके यूरोप में बैठे हों या कुछ हमारे शायद अफ़गानिस्तान में भी हो। मेरे ख्याल से ये मेरी तजवीज़ होगी कि जनाब आसिफ अली जरदारी को ये इख्तियार दे के और पूरे इख्तियारात के साथ इस चीज़ में आप इन्वॉल्व करें। इंशाअल्लाह ये मसला हल करने की तरफ जाएगा और बंदूक से नहीं होगा जनाब चेयरमैन साहब, बंदूक से बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको मारेंगे, आप उनको मारेंगे। और दूसरी बात, दहशतगर्दी बढ़ क्यों रही है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? अफ़गानिस्तान के साथ हमने कोई 2400 किलोमीटर फेंसिंग लगाई है। मेरे एक अजीज़ दोस्त ने अभी इशारा दिया, एक वकालत की कि जो चेक पोस्ट बन रही है, जनाब चेयरमैन साहब आप ख़ुद बलूचिस्तान से हैं, चेक पोस्टों पे क्या होता है? चेक पोस्टों पे बत्ता लिया जाता है। जितने भी हमारे हैं, जितने किसी भी इदारे से, मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चेक पोस्टें बनती है उस पर बत्ता लिया जाता है। और जो दहशतगर्दी ख़त्म और नहीं हो रही, उसमें एक बड़ा मसला ये है कि आपसे अफ़गानिस्तान से, मैं ख़ुद बॉर्डर के इलाके का हूँ, अभी तक अफ़गानिस्तान से गाड़ियाँ इंटर होती है पाकिस्तान में, एक पिकअप से 10 लाख रुपए लिए जाते हैं और हर गाड़ी चेक की जा सकती है, लेकिन जो स्मगलिंग वाली गाड़ी है वो चेक नहीं होती। आपके सारे मामले यही से ख़राब है। और चेक पोस्ट पे कौन बैठे हुए हैं? चेक पोस्ट वाले का नाम भी बता देता हूँ, चेक पोस्ट पे इमरान खान साहब बैठते हैं। क्योंकि सारे FIR इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं, तो ये चेक पोस्ट वाला और ये बॉर्डर वाला FIR भी इमरान खान के खिलाफ। शुक्रिया जी, शकूर खान साहब, शुक्रिया।